نہ جانے دینے کا. حاجب، حجب آڑ ہو جانا، رکاوٹ ہو جانا. وراثت میں ترکے میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کی موجودگی میں، ایک فرد کی موجودگی میں دوسرا فرد یا دوسرے افراد بالکل محروم ہو جاتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک فرد یا افراد کی موجودگی میں دوسرے کسی فرد یا افراد کا حصہ زیادہ ہوا کرتا تھا، اس زیادہ حصے کو کم کر دیا جاتا ہے. یعنی ایک وارث کی وجہ سے دوسرے وارث کا حصہ بعض دفعہ کم ہو جاتا ہے. تو کبھی ایک شخص حاجب کہلاتا ہے جو سبب بنتا ہے کسی حصے کے کم ہو جانے کا یا حصے کے کسی کے ختم کر دینے کا، وہ حاجب کہلاتا ہے. محجوب وہ کہلائے گا جس کا حصہ ختم کر دیا گیا ہو یا کم کر دیا گیا ہو. باب الحجب. عملی طور پر تو یہ چیز پہلے بھی آ چکی ہے اور آپ ہم یہ بات کر چکے ہیں. جو مثالیں پہلے آئی تھیں اس میں یہ باتیں بھی آ چکی تھیں کہ مثلا ایک پوتی کو بیٹی کی موجودگی میں کیا ملے گا؟ النصف للواحدہ پوتی کو ملا کرتا تھا. لیکن اگر وارثین میں پوتی کے ساتھ بیٹی بھی ہے تو بیٹی پوتی کا حصہ کم کر دے گی، یعنی کہ بیٹی حاجب بن جائے گی اور وہ پوتی محجوب بن جائے گی. پوتی کو بھی ملنا چاہیے تھا النصف للواحدہ 50%، لیکن یہ بیٹی آڑے آ جائے گی، حاجب بن جائے گی اور اپنے رشتے کی نزدیکی اور قرب درجہ کی وجہ سے خود تو نصف لے گی لیکن پوتی کا حصہ نصف سے منتقل کر دے گی سدس کی طرف، چھٹے کی طرف. تو یہ پہلے بھی مثالیں آ چکی ہیں لیکن باقاعدہ باب کے طور پر آج یہ بیان اس میں آیا ہے. تو کہتا ہے کہ حجب کی دو قسمیں ہیں. ایک حجب نقصان ہوا کرتا ہے. حجب نقصان بہت سے الفاظ وہ ہیں جو اپنی مادری زبان میں کچھ معنویت رکھتے ہیں لیکن دوسری زبان میں اس کو استعمال کیے جانے کے بعد اس کی معنویت میں، اس کے مفہوم میں کسی قدر تبدیلی بھی ہو جاتی ہے. انہی میں سے یہ جہل اور انہی میں سے نقصان یہ بھی ہے. جاہل کا ہمارے محاورے کے اندر جو مفہوم اور معنی ہے، ظاہر بات ہے کہ عربی کے اندر جاہل کے معنی اور مفہوم اس حد تک نہیں ہے. جاہل کا لفظ اردو کے اندر کسی کو گالی دینے تک کے کام میں آ جاتا ہے. اس کو اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے، کسی کی تذلیل اور تنقید کرنی ہو تو اس کو جاہل کہہ دیا جاتا ہے. عربی کے اندر وہ ایک ناواقف شخص جس کو اس معاملے میں جانکاری نہیں ہے وہ بھی اس معاملے میں جاہل ہے. اسی طرح اس نقصان اردو میں جو نقصان جس معنی و مفہوم میں استعمال ہوتا ہے یعنی کسی کا کچھ لٹا دیا، جلا دیا، تباہ برباد کر دیا. لیکن یہاں پر حجب نقصان، نقصان سے مراد ہے کم ہو جانا. ایک حجب ہوتا ہے حجب نقصان اور یہ ہوتا ہے حجب عن سامن الی سامن، ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف محجوب کر دینا. ایک حصہ یعنی کسی وارث کو مثلا آدھا ملا کرتا تھا لیکن ایک اور وارث پایا جا رہا ہے تو وہ دوسرے وارث کے آدھے حصے کو چھٹے حصے کی طرف منتقل کروا دے گا. یعنی 100 روپئے میت چھوڑ کے مرا اور میت نے ایک بیٹی چھوڑی اور ایک پوتی چھوڑی. 100 روپئے میں سے 50 روپئے بیٹی لے لے گی. پوتی کا بھی ایک ہم نے حق پڑھا تھا کہ النصف للواحدہ، لیکن یہ بیٹی پوتی کے 50 روپئے کو 50% کو یہ منتقل کر دے گی سدس کی طرف. یعنی اس کو 100 روپئے میں سے 100 روپئے ملیں گے. تو ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف منتقل کر دینا. اچھا، ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف منتقل کرنا یہ کمی کے لیے ہوا کرتا ہے، بڑھوتری کے لیے نہیں ہوا کرتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ چونکہ فلاں ایک وارث پایا جا رہا ہے
لہٰذا اس وارث نے فلاں کا حصہ بڑھوا دیا. بڑھنے کا کچھ نہیں ہوا کرتا, گھٹنے کا ہوا کرتا ہے. تو حجب بھی ایک قسم ہے, حجب نقصان, جس کے اندر حصہ کم ہو جاتا ہے. حاجب محجوب کا حصہ کم کر دیتا ہے, کروا دیتا ہے, یہ سبب بن جاتا ہے. اور حجب نقصان جن لوگوں میں پایا جاتا ہے, یہ جو کہیں کہ جن لوگوں کے حصے کم ہو جایا کرتے ہیں, ہو سکتے ہیں کسی وارث کی وجہ سے, وہ 5 ہیں. زوجین ہیں, اور ماں, اور پوتی, اور اللاتب ہے. بیان ان کا گزر چکا. یہ پہلے گزر چکا ہے زوجین کہ شوہر کو نصف ملا کرتا ہے. یہ ہم نے شوہر کی حالات میں پڑھا کہ شوہر کو نصف ملا کرتا ہے 50%. لیکن اگر میت نے اولاد چھوڑی ہے, یعنی کہ بیٹا بیٹی پوتا یا بیٹے کی اولادیں چھوڑی ہیں, تو اس صورت میں شوہر کا حصہ نصف سے ربع کی طرف منتقل ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میت کی اولاد وہ حاجب بن گئی, اور شوہر میت کا محجوب بن گیا. اور یہ حجب ہے, حجب نقصان. ایسا نہیں ہے کہ اولاد کی موجودگی میں شوہر کا حصہ ختم ہو گیا ہو, بلکہ ایسا ہوا کہ شوہر کا جو بھی حصہ تھا اس حصے میں کمی واقع ہو گئی. یہ ہے حجب نقصان. تو یہ 5 کے لیے ہوا کرتا ہے. لیا اب بیوی کے لیے, بیوی کا ہم نے حصہ پڑھا تھا الربع, چوتھائی ملا کرتا ہے بیوی کو. لیکن اگر میت نے اولاد چھوڑی ہے تو اولاد کی وجہ سے زوجہ کا حصہ بجائے ربع کے سمن کی طرف منتقل ہو جائے گا. اب اس کو 25% نہیں ملے گا, بلکہ اس کو 12.5% ملے گا. سمن 8 ماہ, یعنی روپیے میں 2 آنے, یعنی کہ 12 روپیے 50 پیسے 100 روپیے میں سے. تو زوجین ان کے حصے بھی کم ہو سکتے ہیں, ہو جایا کرتے ہیں. والام, اور ماں کا حصہ, یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ماں کو ثلث الکل ملا کرتا ہے. ماں کی 3 حالتوں میں سے ہم نے پڑھی تھی کہ ماں کو ثلث الکل ملا کرتا ہے, یعنی 33%, 1/3. لیکن اگر میت نے اولاد چھوڑی ہے یا بیٹے کی اولاد چھوڑی ہے تو اس صورت میں ماں کا حصہ ثلث الکل نہیں ہوا کرتا, بلکہ سدس ہو جایا کرتا ہے, چھٹا حصہ ملا کرتا ہے, یعنی 16.5% ملے گا بجائے 33% کے. تو ماں کا حصہ بھی دیکھیے کم ہو گیا. اسی طریقے سے اگر میت نے 2 بھائی بہن چھوڑے کسی بھی جہت کے, چاہے دونوں بھائی ہوں, چاہے دونوں بہنیں ہوں, چاہے دونوں حقیقی ہوں یا علاتی ہوں یا اخیافی ہوں, یا ان میں سے ایک اور دوسری نوع کے ملے جلے ہوں, ہر حالت میں اگر 2 بھائی بہن کسی کی موجودگی میں ماں کا حصہ بجائے ثلث حقیقی بہن کو بھی ملا کرتا ہے, اور نصف حصہ علاتی بہن کو بھی ملا کرتا ہے. خواتین میں سے یہ 4 ہیں. یہاں پر بیان ہے الاخت لابن کا, علاتی بہن کا. تو اگر میت نے علاتی بہن چھوڑی تو اس کو ملتا آدھا, لیکن ہوا یہ کہ علاتی بہن کے ساتھ میت نے حقیقی بہن بھی چھوڑ دی, تو چونکہ حقیقی بہن بھی موجود ہے, حقیقی بہن حاجب بن جائے گی
اور اللاتی بہن یہ محجوب بن جائے گی، یعنی کا حصہ کم ہو جائے گا، جو حصہ اس کا 50% تھا وہ اس کا 16.5 بن جایا کرتا ہے۔ وہ حجب حرمان یعنی محروم ہو جایا کرتا ہے۔ محجوب حرمان یعنی محروم کے معنی میں گویا کہ مفہوم کے اعتبار سے حجب حرمان یعنی بالکل ہی محروم ہو جاتا ہے۔ اول وارثۃ فیہ فریقان، اور اس میں حجب تو وہ فریق ہے جو کبھی بھی کسی حالت حصہ کبھی اس کے لیے کوئی بھی رشتہ دار یا وارث ایسا نہیں ہے کہ جو ابن کا بیٹے کا حصہ بالکل لیا ختم کروا دیتا۔ بیٹے کے لیے کوئی ایسا حج یہ کوئی حاجب حرمان نہیں بن سکتا۔ باپ کا حصہ بالکل لیا اور 100% ختم ہو جائے، جیسے دادا بالکل لیا محروم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دادا صاحب کی موجودگی کے اندر باپ محروم ہو جائے، ایسا نہیں۔ حصہ کم تو ہو سکتا تھا، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ اولاد کی موجودگی میں شوہر کا حصہ نصف سے ربع کی طرف منتقل ہو گیا، لیکن ایسا کوئی حاجب نہیں ہے کہ جو شوہر کے حصے کو بالکل لیا ختم کر دے۔ نقصان تو ہو سکتا ہے لیکن حجب حرمان نہیں ہو سکتا۔ ایسی کوئی صورت نہیں بیٹھتی کہ ماں بالکلیہ ترکہ پانے سے محروم ہو جائے۔ وہ زوجہ اور بیوی، بیوی کے لیے ہم نے ابھی سنا، پہلے پڑھا کہ اولاد اگر نہیں ہوتی تو اس کو 25% ملتا ہے، اولاد ہوتی ہے تو 25% کا بھی آدھا یعنی کہ 12.5% رہ جاتا ہے۔ لیکن ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ کوئی وارث یا رشتہ دار زوجہ کے حصے کو بالکل ختم کرا دے۔
تو اب حجب حرمان کے اندر دو فریق ہیں. ایک فریق تو وہ ہے کہ جو کبھی بھی محروم نہیں ہوا کرتا، اور وہ چھ ہیں. اور چھ میں ماں باپ ہیں، بیٹا بیٹی ہیں، میاں بیوی ہیں. ماں باپ ہیں، بیٹا بیٹی ہیں، اور میاں بیوی ہیں. وہ فریقن یرثون بحال و یحجبون بحال. اور حجب حرمان میں ایک وہ فریق ہے جو کسی حالت کے اندر تو وارث بن جاتا ہے، اور کسی حالت کے اندر وہ بالکل یعنی محروم ہو جاتا ہے. وہذا جو واسطے سے میت سے رشتہ رکھتا ہے کسی کے واسطے سے، اس واسطے کی موجودگی میں اور اس ذریعے کی موجودگی میں وہ دور والا اس واسطے کے دادا اس باپ کی وجہ سے ہی رشتہ رکھتا ہے میت سے. موجودگی کے اندر یہ واسطے والے کہ ماں کی موجودگی میں ماں کی اولاد یعنی حیافی بھائی بہن وارث نہ ہو. تو انہوں نے اس کا سبب یہ بتلایا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ باپ کے لیے تو ایسی باپ کی موجودگی کے اندر دادا پر دادا یہ بھی وارث نہیں بن سکیں گے. اور الفرض و تعصب مان اور سدس کے ساتھ ساتھ اس کو مابقیہ بھی مل جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے التعصب المحض کہ وہ خالص
واسطہ ہے میت کے اور کسی وارث کے درمیان، اس واسطے اور ذریعے یا وسیلے کی موجودگی میں دور والا وارث نہیں ہوتا. میں دور والا وارث نہیں بنتا. جیسا کہ ہم نے اسبات میں ذکر کیا ہے، یہ تمثیلا انہوں نے کہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ الاقرب فالاقرب کا تعلق صرف اسبات میں جا کر کے ہوا ان کل من یدلا الی محروم ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ اتحاد فی سبب پایا گیا. جیسا کہ مسجد کا باپ اور دادا دونوں موجود ہیں تو دور والا یعنی کہ دادا اور ایک واسطے سے یعنی کہ دادا وہ مسجد کے باپ کی موجودگی میں محروم ہو جائے گا. یہاں پر تو اتحاد فی سبب پایا گیا، یعنی یہ مسجد کے اصول ہیں باپ اور دادا، اتحاد فی سبب ہے. یا مثال کے طور پر مسجد نے بیٹا اور پوتا دونوں چھوڑے تو یہاں پر قریب تر وہ بیٹا ہے اور بلا واسطے کا مسجد سے رشتہ رکھنے والا وہ بیٹا ہے، اور پوتا وہ ایک واسطے سے ہو گیا، ایک ذریعے سے ہو گیا تو وہ پوتا محروم ہو جائے گا. یہ بھی اتحاد فی سبب کی مثال ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتحاد فی سبب نہیں پایا جاتا، جیسا کہ مسجد نے باپ کو چھوڑا اور بھائی کو چھوڑا تو یہاں پر حالانکہ سبب الگ ہے. باپ اگر بنتا تو وہ ابوت کی بنیاد پر وارث بنتا ہے، اور بھائی اگر بنتا اخوت کی بنیاد پر بنتا. تو یہاں پر گرچہ سبب بدل گیا اس کے باوجود یہاں پر بھی وہی قاعدہ نافذ ہوگا. اب ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ماں کی موجودگی میں اخیافی بھائی بہن کو وارث بنا رہے ہیں تو ماں کی موجودگی میں نانی کو بھی وارث بنانا چاہیے. یعنی جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ صاحب ماں کو چونکہ سارا حصہ نہیں مل پاتا، سارا ترکہ نہیں مل پاتا، ماں کا حصہ کم ہے، کم سے کم اگر دیکھو تو چھٹا ہے، زیادہ سے زیادہ دیکھ لو تو سلسل کو لے، تو چونکہ ماں مستحق نہیں ہو پاتی جمعی ترکے کی، اس لیے ماں کے رشتے سے جو اولاد ہے یعنی اخیار بہن وہ بھی وارث بننا چاہیے ماں کی موجودگی میں. تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ چونکہ ماں کا حصہ سارا کا سارا نہیں ہوا کرتا، کبھی زیادہ زیادہ ایک تہائی تک ہوتا ہے، تو ماں کی موجودگی میں نانی کو بھی جدہ کو بھی وارث ٹھہرانا چاہیے. پھر ان کو نہیں ٹھہراتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اتحاد فی سبب پایا جا رہا ہے. یعنی ماں اور نانی یہاں پر ماں ہونے کی بنیاد پر جو اصل ہے تو وہ اتحاد فی سبب ہے. ماں نانی دادی یہ سب ایک سبب ہے. تو چونکہ اتحاد فی سبب پایا جا رہا ہے اس لیے ماں کی موجودگی میں نانی تو وارث نہیں بن سکے گی، لیکن ماں میں اور اخیافی بھائی بہن میں اتحاد فی سبب نہیں ہے بلکہ اختلاف فی سبب ہے. یہ بھائی بہن ہونے کی بنیاد پر ہے اور وہ ماں ہونے کی بنیاد پر ہے. کیونکہ سبب بدل گیا اس لیے یہاں پر یہ وارث بن جائیں گے ماں کی موجودگی میں. اچھا، جس طرح انہوں نے علامہ سجاوندی نے یہ بات ماں کے جمعی ترکہ کے مستحق نہ ہونے کی ذکر کی ہے، اگر غور کریں ہم تو یہ خود ان پر بھی صادق آتی ہے، اخیار بھائی بہن پر. وہ کہتے ہیں کم نفع زیادہ سیل. تو وہ یہ کہ اگر حقیقی بھائی ہوں، مان لیجیے یہاں پر صرف ذکور سے متعلق بات ہے، اناث سے نہیں، چونکہ ذکور اناث برابر صرف اخیافی کے اندر ہے اور اللاتی میں اور حقیقی میں نہیں ہے، اس میں ذکور اناث کا فرق ہے. تو حقیقی بھائی اس کی بھی ایسی صورتیں بنتی ہیں کہ بسا اوقات یا بعض دفعہ حقیقی بھائی بھی جمعی ترکہ کا مالک بن جاتا ہے، وارث بن جاتا ہے.
مان لیجئے مسجد کا کے اصول نہ ہو، فروع نہ ہو، مسجد کے اصول نہ ہو، فروع نہ ہو، اور مان لیجیے عہد الزوجین نہ ہو، تو مسجد کا بھائی چونکہ اسبا ہے اور نزدیک تر ہے، الاقرب ہے، لہذا حقیقی بھائی جمیع ترکہ کا وارث ہو جائے گا۔ اسی طرح مان لیجیے اگر حقیقی بھائی نہ ہو، وہ اللہ بھائی ہو، تو اس کا بھی حال یہی ہے، وہ بھی جمیع ترکہ کا مالک مختار ہو جائے گا۔ یا اگر جمعی ترکہ نہیں بھی ہو رہا ہو تو بچا ہوا تو سارا کا سارا ہی لے لیتا ہے۔ مان لیجیے عہد الزوجین اگر ہے تو اس کو سمن یا ربع دے کر کے یا نصف دے کر کے باقی جو بچے گا وہ حقیقی بھائی لے لے گا، جس کے مثالیں پہلے بھی گزری ہیں اور آئندہ بھی آتی رہیں گی۔ لیکن اخیافی بھائی یہ کم سے کم اگر بات ہوگی تو اس کو سدس ملتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ والا حصہ اگر ہو تو اس کو ان کو سلس مل جائے گا، اور سلس جب ملے گا تو ظاہر بات ہے وہ بھی اکلوتے کو تو ملے گا ہی نہیں، اخیافی بھائی کو اکیلے کو تو سلس مل ہی نہیں سکتا، اکیلے میں تو سدس ہی ملے گا۔ تو چونکہ اس کا حصہ کم ہے، چونکہ خیام بھائی کا حصہ بھی کم ہے، یعنی کہ جو موقع جو مواقع اللاتی اور خیام بھائیوں کے لیے ہیں، جو دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں اسبا ہونے کی حیثیت سے، وہ دروازہ اخیافی بھائی کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے۔ تو چونکہ اخیافی بھائی کے لیے وہ دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے تو دوسری طرف ان کو یہ سہولت مل گئی کہ وہ اپنی ماں کی موجودگی میں بھی وارث بن رہے ہیں۔ والمحروم لا يحجب عندنا، ہمارے نزدیک جو محروم ہوتا ہے وہ حاجب نہیں ہوتا، ہمارے نزدیک جو محروم ہوتا ہے وہ حاجب نہیں ہوتا۔ عام طور پر محروم کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنی ذات میں کسی عیب یا کمی کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو گئے، یا جن میں وراثت کی اہلیت نہیں رہی، وارث بننے کی اہلیت نہیں رہی، کسی اور شخص کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا یا سبب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا مسجد کا وہ کافر ہے تو وہ وارث نہیں ہوتا، اس میں ارث کی اہلیت ہی نہیں پائی جا رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے بیٹے یا وارث کی وجہ سے کافر بیٹے کو محروم کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کافر بیٹے میں اہلیت ہی نہیں رہی وارث بننے کی، اس کے اندر خود کی اپنی ذات کے اندر وہ عیب یا کمی موجود ہے تو وہ وارث نہیں بن پا رہا، محروم ہے۔ القاتل، حدیث میں آتا ہے القاتل لا یرث، قاتل وارث نہیں بنتا، قاتل وارث نہیں بنتا، لہذا مسجد کے بیٹوں میں سے مان لیجیے کہ ایک قاتل ہے، وہ قاتل وارث نہیں بن سکے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص یا وارث اس کو محروم کر رہا ہو، بلکہ قاتل کا خود کا اپنا عیب یا جرم یا تقصیر اس میں ایسی پائی جا رہی ہے کہ وہ وارث ہونے کی اہلیت کھو بیٹھا ہے۔ غلام، اس غلام کے لیے کوئی دوسرا وارث یا رشتہ دار محروم ہونے کا سبب نہیں بن رہا، بلکہ اس کی خود کی اپنی غلامی اس کے حق میں مانع بن گئی ہے۔ تو یہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو محروم ہوتا ہے وہ حاجب نہیں ہوتا، یعنی حجب دو طرح کا ہوتا ہے، حجب نقصان اور ایک دوسرا حجب حرمان۔ حجب نقصان میں یہ ہے کہ حاجب محجوب کا حصہ کم کر دیتا ہے، حجب حرمان میں یہ ہوتا ہے کہ حاجب محجوب کا حصہ بالکل ہی ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے نزدیک جو محروم ہوا کرتا ہے وہ کل عدم ہوتا ہے، یعنی کأن لم یکن، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کو ہم شمار بھی نہیں کریں گے، اس کو مانیں گے ہی نہیں، فرض بھی نہیں کریں گے۔ والمحروم لا يحجب عندنا، ہمارے نزدیک جو خود محروم ہے اپنی ذات سے وہ حاجب نہیں بنتا۔
اچھا، ایک سیکنڈ میں جی جی دیکھ جی، لیتا مفتی صاحب آج مثالیں استعمال نہیں کی گئی ہیں. جی نہیں آئی ہیں آج. ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں. درس سے پہلے میں لکھ لیتا ہوں روزانہ، لیکن آج تو آئی نہیں مثال. دیکھ لیتا ہوں. ہوں، سمے دہلی تھی، پہنچی نہیں تھی. میں نے نیٹ ابھی دوبارہ چالو کیا ہے، چلی گئی آپ گروپ پہ چلی گئی. جی مفتی صاحب ہم آ گئے مثالیں. ہاں ہاں جی. تو صاحب اس میں بیوی ہے، اخیافی بہن ہے، اور کافر لڑکا ہے. اگر اس لڑکے کو مطلقاً لڑکا مان لیں اور 1 منٹ کے واسطے اس میں سے لفظ کافر یا رقیق وغیرہ ہٹا دیں، تو اس صورت میں بیوی کو ملنا چاہیے سمن، چونکہ میت کی اولاد لڑکا موجود ہے. بیوی کو سمن 8واں ملنا چاہیے تھا. اور چونکہ لڑکا موجود ہے تو اخیافی بہن یہ بھی محروم ہو جانا ہو جاتی. لیکن چونکہ یہ کافر لڑکا اہلیت ہی نہیں رکھتا وارث بننے کی، اور یہ محروم ہے، اس لیے اس کے نیچے لکھ دیا کافر لڑکا کے نیچے محروم، اور اس کے نیچے آ کے لکھ دیا کل عدم. اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. ہمارے نزدیک یا عامت الصحابہ کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک، کافر یا قاتل یا رقیق یہ جو محروم ہوتا ہے اپنی ذات سے، وہ دوسرے کے نزدیک دوسرے کے لیے حاجب نہیں بنتا، نہ تو حجب نقصان میں اور نہ ہی حجب حرمان میں. چنانچہ یہاں پر بیوی کو ربوع مل رہا ہے، یہاں پر بیوی کو ربوع مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر لڑکا حاجب نہیں بن پا رہا. اگر یہ کافر لڑکا حاجب بنتا تو بیوی کا حصہ ربوع سے سمن کی طرف منتقل کر دیتا. لیکن یہ کل عدم ہے، لہذا بیوی کو اس طرح سے ربوع دے دیا گیا کہ جیسے مسجد کی اولاد ہے ہی نہیں. نمبر 2، اخیافی بہن. اخیافی بہن کو یہاں چھٹا حصہ مل رہا ہے. اس واسطے چھٹا حصہ مل رہا ہے کہ کافر لڑکا یہ کالم یکن ہے، کل عدم ہے، محروم ہے. تو یہ
دو بھائی بہن کسی اب یہ دونوں کے دونوں باپ کی موجودگی میں وارث نہیں بنیں گے. اگر مسجد نے چھوڑا باپ کو اور ماں کو اور دو بھائیوں کو, تو یہ دو بھائی محجوب ہو جائیں گے اور حاجب ہے ان کے حق میں ان کا باپ, اس لیے کہ باپ اصل المیت ہے. اصل المسجد میں ذکور ہے تو اس کی موجودگی کے اندر دور کے لوگ ایک واسطے والے یعنی کہ حقیقی بھائی بھائی یہ وارث نہیں بن سکیں گے. تو دو بھائی باپ کی موجودگی میں خود تو محجوب ہو گئے, حصہ نہیں پا سکے, لیکن اپنی ماں کے لیے, مسجد کی ماں کے لیے وہ حاجب بن جائیں گے. یعنی مسجد کی ماں کو ملنا چاہیے تھا ثلث الکل, لیکن چونکہ یہاں پر دو بھائی بہن کسی بھی جہت کے یہ دو بھائی موجود ہیں, تو وہ دو بھائی باوجود اس کے کہ خود محجوب ہیں, کچھ نہیں لے پا رہے ہیں, لیکن ماں کے لیے حاجب بن جائیں گے. یعنی ماں کا حصہ وہ ثلث الکل سے سدس کی طرف منتقل کروا دیں گے. فإنهما لا يرثان مع الأب, کہ یہ دو بھائی بہن خود تو وارث نہیں بن پائیں گے باپ کی موجودگی میں, لیکن یہ ماں کے لیے حاجب بن جائیں گے, یعنی اس کا حصہ 1/3 سے 1/6 کی طرف منتقل کروا دیں گے. اور آپ محجوب ابھی اگر ایک بھائی جی محجوب اگر ایک بھائی ہوا ہے تو اس صورت میں ثلث مل جائے گا. جی ہاں, اس میں 7 سوالات ہیں باب الحجب سے متعلق, چند سوالات, تو اس میں یہ 7 مثال ہیں, اس کو آپ حل فرما لیجیے, بہت آسان ہے اور پہلے بھی جیسی مثالیں گزر چکی ہیں, لیکن یہاں پر بطور خاص اس سے متعلق ہے کہ جس کے اندر حجب کی مثال بن رہی ہو, کوئی حاجب بن رہا ہو اور کوئی محجوب بن رہا ہو, اور بہت آسان سی ہیں. اس کو آپ حضرات حل فرما کر کے اور اپنے گروپ پر ڈال دیجیے گا. اب اس کے اوپر سیٹنگ میں تھوڑی تبدیلی ہو جائے گی, تو آپ حضرات جواب اس کے لکھ لیں گے مثالوں کا, تو اس کو بھیج دیجیے گا. اس میں ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے, میں ایک مثال اکثر بیشتر پیش کیا کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کوئی کام بسا اوقات غلط ہوتا ہے لیکن وہ درست مانا جاتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام غلط انداز میں کر لیا تو درست مانا گیا, اور وہ درست ہوا لیکن غلط مان لیا گیا. اور اس کی مثال ہے تحری, یعنی نمازی کے لیے قبلے کی جانکاری, قبلے اور رخ کا دیکھنا یہ ضروری ہے, لازم ہے, نماز کے فرائض میں سے ہے. نماز کی 7 شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے قبلے کا پہچاننا. اب اگر کوئی شخص ٹرین میں سفر کر رہا ہے, وہ مان لیجیے کہ رات میں اندھیرے میں, یا کوئی شخص اجنبی مسافر وہ کسی جنگل بیابان میں ہے, یا کسی بند کوٹری میں کوئی اجنبی آدمی ہے جس کو یہ تمیز نہیں ہو پا رہی, یہ محسوس کر کے نماز پڑھے, جبکہ یہ بھی فرض ہے کہ آدمی قبلہ پہچان کر کے پھر نماز پڑھے. کم سے کم درجہ یہ ہے کہ تحریر تو کرے, بخود غور و فکر تو کرے. تو اس شخص نے جو رات کو ٹرین میں سفر کر رہا ہے, اور یہ وہ شخص کہ جو جنگل بیابان میں تنہا ہے, یا دن کے اندر جنگل میں ہے کوئی مسافر, لیکن بادل اتنے چھائے ہوئے ہیں کہ اس سے وہ قبلے کا رخ محسوس نہیں کر سکتا, یعنی زوال کی وجہ سے, ظہر کی وجہ سے اس سے کچھ محسوس ہو جاتا ہے, سایہ وغیرہ سے کہ قبلہ کی طرف ہو سکتا ہے, لیکن بادل اتنے چھائے ہوئے ہیں کہ یہ محسوس نہیں کر سکتا, کسی سے پوچھ نہیں سکتا. اگر اس شخص نے بغیر غور و فکر کیے ہوئے, بغیر تحری کیے ہوئے, اس نے اچانک خود نیت باندھ لی بغیر سوچ بچار کیے ہوئے, تو اس کی نماز نہیں ہوگی, اگرچہ اس نے صحیح رخ پر نماز ادا کی ہو, وہ درست نہیں ہوگی. اس واسطے کہ اس کے حق میں جو چیز شریعت نے فرض کی تھی اور شرط کے درجے میں رکھی تھی وہ تو تحری تھی. قبلے کے لیے اس کو غور و فکر کرنا چاہیے تھا, جس نے نہیں کیا, حالانکہ کام صحیح کیا ہے لیکن پھر بھی اس کو غلط مانا گیا حکم کو. دوسری مثال, ایک شخص کہیں پھنس گیا کسی بند کمرے میں یا ریل کے اندر ہے, موقع بتلانے والا نہیں ہے, یا جنگل میں ہے, اس نے خوب اچھی طرح سے غور و فکر کیا
اور اس نے دماغ گھمایا اور اس کے بعد اس کی رائے اس پر قائم ہوئی کہ فلاں رخ پر ہی قبلہ ہے، اس کی یہ رائے اس پر قائم ہو گئی، اس نے فیصلہ کر لیا سوچ بچار کرنے کے بعد اور اس رخ پر نماز پڑھ لی۔ سلام پھیرنے کے بعد کوئی راہگیر وہاں سے مسلمان وہاں سے گزرا اور اس نے اس کو خبر دی کہ بھائی آپ اس رخ پہ نماز پڑھ رہے تھے، قبلہ تو ادھر نہیں ہے، قبلہ تو اس کے برعکس ہے، یہ کسی اور رخ پر ہے۔ تو شریعت اسلامیہ حکم یہ لگاتی ہے کہ اس شخص کی نماز ہو گئی۔ تو دیکھیے غلطی کرنے پر تو اس کی نماز ہو گئی، لیکن غلط رخ پہ پڑھنے کے باوجود بھی ہو گئی، اس لیے کہ اس نے تحری کی تھی۔ اور صحیح رخ پہ جس نے پڑھ لی اس کی کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اس نے تحری نہیں کی تھی۔ یہ مثال میں اس پہ پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھی وہ مثالیں جب ان کے سامنے آئیں، سوالات ان کے سامنے آئیں، تو وہ اپنی استعداد، صلاحیت اور غور و فکر کے ساتھ خود جوابات تحریر فرمائیں، بھلے سے وہ جوابات غلط ہو جائیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ غلط ہو جائیں، اگر غلط بھی وہ لکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی، کتاب سے مطابقت کر لیں گے، استاد سے مطابقت کر لیں گے، ساتھیوں سے بعد میں چل کے مذاکرہ کر لیں گے۔ لیکن جس وقت ہم جواب لکھیں ہم نقل نہیں کریں، نہ کہیں کسی کتاب میں سے دیکھ کے نقل کرنے کی کوشش کریں اور نہ ہم کسی ساتھی کا جواب دیکھ کر کے اس کی نقل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے یہ تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر کہ ہم وقت پر اپنے نام کے ساتھ یہ اندراج کرا دیں گے کہ صاحب ہم نے بھی جواب لکھ کے بھیج دیا، لیکن اپنی خود کی ذاتی صلاحیت اور استعداد وہ ادھوری رہ جائے گی۔ اس لیے چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، وہ اس کا مطلب ہی ہے، درس کا مطلب ہی کہ اصلاح کے لیے تو ہم لوگ شریک ہوئے اس کے اندر، تو اس لیے اپنے طور پر ہی غور و فکر کر کے جوابات حل فرمائیں، دوسرے سے نقل نہ کریں اور معلوم نہ کریں۔ تو جب سامنے آ جائیں گے جوابات، درجے میں گھنٹے میں اس کو ملا کر کے دیکھ لیں گے، اس وقت میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ انشاءاللہ سب کے سامنے آ ہی جائے گا۔ اب آپ حضرات آج یہ 7 سوال